پرورش کر رہے ہوں گے. کئی مائیں پریشان ہوتی ہیں اپنی بچوں کی پرورش کے حوالے سے، ان کا کیا بنے گا. سبحان اللہ. میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کو اتنی فکر ہے، اللہ کو بھی ہے نا. اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو ہی جواب دیں ہیں. آپ انشاءاللہ نیک بنیں، آپ اپنے طور پہ تقوی اختیار کریں. جیسے وہ سورہ کہف کا واقعہ ہے نا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، چونکہ ان کا باپ نیک تھا تو اللہ نے مجھے حکم دیا ان کی حفاظت کی جائے. اللہ کی گارنٹی ہے کہ اللہ حفاظت کرے گا. تو آپ کا کام ہے پیرنٹنگ کرنا اپنی طرف سے جتنی کی جا سکتی ہے. باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور ان کو ہدایت پہ لائے گا، ضرور ان کا خیال رکھے گا. تو زیادہ پریشان نہیں ہونے کی ضرورت، اپنی بیسٹ ایفرٹ کریں. باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے زیادہ محبت کرتا ہے ان سے، تو وہ ضرور ان کی ٹیک کیئر بھی کرے گا. اب وہ ہمارے کرکٹر بھائی کا واقعہ کوئی سنانے لگے تھے کل میں بیٹھا ہوا تھا ان کے ساتھ، تو نام اس لیے نہیں لوں گا فار پرائیویسی ریزنز. تو وہ ہمیں نا بڑا مزاحیہ کچھ باتیں بھی تھی، واقعات سنا رہے تھے. کہتے کہ ہمارے جو فیلو کرکٹرز ہیں، مطلب ڈومیسٹک لیول کی بات کر رہے تھے، کہتے کہ وہ ڈومیسٹک ٹورنامنٹس کھیل رہے ہیں نا، مختلف شہروں سے آئے ہوئے ہیں، تو ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اچھے خاصے ہوٹل میں، 4 اسٹار 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرے ہیں. مطلب لوگ بھی عزت دے رہے ہیں، ہوٹل والے بھی عزت دے رہے ہیں کہ بھائی کرکٹر ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اچھے خاصی سیلری ہے، سیلری بھی بہت اچھی ہے، لیکن زبان پہ ناشکری کہ ہمارا کچن نہیں چلتا، ہمارا کیا بنے گا. کہتے میں انہیں کہتا ہوں اللہ کے بندوں، ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہو 5 اسٹار، کرکٹ کھیل رہے ہو، کر بھی وہ رہے ہو جو پسند کا کام ہے. کئی لوگ ہیں وہ کام کرتے ہیں جو پسند نہیں ہے اور وہ بس مجبوراً کر رہے ہوتے ہیں. کرکٹ کھیلتے ہو، کرکٹ کے ہی پیسے ملتے ہیں، پیشن ہے، وہی پیشن ہی پروفیشن ہے، پیسے اچھے خاصے مل رہے ہیں. کس چیز کی ناشکری ہے؟ یہ کیا جملہ ہے کہ کچن نہیں چلتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ دیکھیں اللہ کی محبت کیا ہمیں نظر نہیں آنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں، دیکھیں ہمارا ایک پیشن تھا، وہی ہمارا اگر پروفیشن بن گیا تو کیا ہمیں شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ اس کو تو غالب نے عیاشی کہا ہے کہ پیشن ہی آپ کا پروفیشن بن جائے، دیٹ از عیاشی. صحیح بات ہے. تو یہ ناشکری کا ایلیمنٹ بھی وارث بھائی بڑا غالب آ جاتا ہے کبھی کبھی. جیسے سعید انور بھائی نے بھی ایک واقعہ سنایا ہوا ہے اپنی ویڈیو میں. انہوں نے کہا میں ساؤتھ افریقہ کے ٹور پہ تھا، تو شعیب اختر کو میں نے کہا مجھے بہت تیز بال ڈالو اس میں پریکٹس میں. کہتے ہیں اس نے اتنی تیز ڈالی کہ میری ایلبو جو ہے نا بریک ہو گئی، کوئی انجری ہو گئی، انہیں ایلبو کی انجری ہو گئی بڑی زبردست قسم کی. کہتے میں اتنا ڈپریس ہوا کہ میرے نا مائنڈ میں ناشکری آ گئی. میں نے اللہ کو کہا کہ اے اللہ، میں تو یہاں کھیلنے آیا تھا اور میں انجر ہو گیا ہوں، میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں کیا، میرا قصور کیا تھا؟ کہتے ابھی میں اسی طرح کے خیالات میں گم تھا کہ پتہ نہیں میں میچ کھیل پاؤں گا نہیں کھیل پاؤں گا، یہ وہ. اور کہتے ہو میرا کیریئر کا بڑا ڈیفائننگ مومنٹ بھی تھا. کہتے مجھے غالباً فون کال آئی کسی کی کہ وہ بچہ ایک ہے افریقن، وہ آپ سے بہت زیادہ متاثر ہے، تو اس کی خواہش تھی، تو ہم نے کہا آپ سے بات کرا دیتے ہیں، وہ بڑا آتا ہے، ویٹ کرتا ہے آپ کا، یہ وہ. تو کہتے میں نے کہا ٹھیک ہے کرا دو. کہتے اس نے مجھ سے بات کی، بچے نے کہا کہ میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، آپ کی بیٹنگ کا، بیٹنگ سٹائل کا، میں آپ کی طرح بیٹنگ کرنا چاہتا ہوں. تو کہتے میں بڑا خوش ہوا. میں نے کہا تو کرو، کس چیز نے تمہیں روکا ہے، بتاؤ تمہیں کوئی ٹپس چاہیے. تو کہتا ہے لیکن میں کر نہیں سکتا نا، میری ٹانگیں خراب ہیں، میں ویل چیئر پہ ہوں. اللہ اکبر کبیر. تو کہتے کہ میں اتنا رویا واش روم میں جا کے، اتنا رویا کہ اے رب میں ایلبو انجری پہ ناشکری تیری کر رہا ہوں. یہ بچہ ساری عمر کرکٹ نہیں کھیل سکتا، یعنی یہ ویل چیئر پہ ہے، تو میں کتنا بڑا مجرم ہوں اللہ رب العالمین کا. تو اکثر ہم محبت دیکھ نہیں رہے ہوتے. علی بھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا اسی، یعنی اگر جنرلی اگر آپ پرابلم میں ہیں، تنگی تکلیف میں ہیں، فقر و فاقے میں ہیں، صحت کی حوالے سے پرابلم میں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ایک بڑا آسان حل دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو تمہارے پاس موجود ہے نا نعمتوں کی صورت میں، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کرو. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. یعنی ایک اتنا آسان فارمولہ ہے کہ آپ کے پاس دودھ نہیں ہے، پانی تو ہے، اگر پانی بھی نہیں ہے گلاس تو موجود ہے، اگر گلاس میں موجود نہیں ہے تو دونوں ہاتھ تو ہیں، اگر ہاتھ بھی موجود نہیں ہے تو پاؤں تو ہیں. جو میسر ہے نا اس پہ شکر ادا کرنا شروع کر دو. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے جو ایک تھریٹ کال دی ہے نا وہ یہ ہے لَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ نے پھر بات ہی نہیں کی آگے، اگر میری ناشکری کرو گے تو پھر اللہ نے ڈیفینیشن نہیں پیش کی آگے، انٹرپریٹیشن بھی نہیں کوئی کی. اللہ نے کہا کہ پھر تم میرے عذاب کو جانتے ہو، تو تم میرا ناشکری کر کے میرا بگاڑ کیا لوگے؟ میرا عذاب ہے پھر وہ تمہارے لیے تیار پڑا ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو ہمارے پاس موجود ہے نا، اللہ سبحانہ علی بھائی جب انسان توبہ کرتا ہے نا تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ عبدالبھائی توبہ قبول ہو گئی ہے، اس کی کیا علامات ہیں؟ تو اس میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ توبہ کے بعد انسان ناشکری سے بچنا شروع ہو جاتا ہے.
وہ شکر کرنا شروع کر دیتا صحیح، ہے اور اصلاح کرتا ہے. اصلاح کرتا ہے. وہ دنیا کی کم نعمتوں کے اوپر بھی وہ اپنے آپ میں خوف میں رہتا ہے کہ ان نعمتوں کے بارے میں مجھے حساب دیا جائے گا, اس پہ شکر ادا کرتا ہے. وہ اپنے آخرت کے حوالے سے جو نیک اعمال ہیں اس کو وہ کم جانتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے توفیق سے توبہ کی علامات میں وہ اچھی مجالس اختیار کرتا ہے, بری مجالس سے وہ بچنا شروع ہو, گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے, نیکیوں کی طرف رغبت آنی شروع ہو جاتی ہے. تو اسی میں یعنی آپ کی توبہ کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ انسان ناشکری چھوڑ دیتا ہے اور شکر گزار بندہ بن جاتا ہے, چاہے اس کو نعمتیں کم ہی کیوں میسر نہ ہو. یہ ایک اور واقعہ بس میں سناتا ہوں, پھر آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ ہم اس کو کنکلوڈ کریں, آپ کوئی زبردست بات پہ کنکلوژن کریں. صحیح مسلم کی حدیث ہے, اور جو صحابی یہ حدیث سنا رہے ہیں وہ باقاعدہ پھر مسکرا بھی رہے ہیں سناتے باہر. تو ان سے جب پوچھا گیا آپ مسکرا کیوں رہے ہیں اتنا, کہتے جن جن موقعوں پہ میں مسکرایا ہوں میرے نبی بھی مسکرائے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو واقعہ ہے پورا, جو شخص بالکل اینڈ میں جنت میں جائے گا اس کے بارے میں یہ واقعہ ہے, آپ نے سنا ہوگا لیکن آڈینس. اچھا, جب آپ نے کہا نا کہ اس کو ہم کنکلوڈ کریں گے تو میرے ذہن میں یہی حدیث زبردست. سبحان اللہ. چلے میں اس پہ سبقت لے گیا کہ مجھے پہلے یاد آ گیا. تو واقعہ یہ ہے وارث بھائی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جب جہنم سے نکالے گا تو اس کو سٹیپ بائی سٹیپ اب راحت کیسے دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اس کو ایک درخت دکھائے گا, اور درخت چھاؤں والا ہوگا, بڑا زبردست درخت ہوگا. تو وہ ابھی اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوگی ہو کیا رہا ہے, سرپرائز ہے اس کے لیے. تو وہ کہے گا کہ اے میرے رب یہ جو درخت ہے نا مجھے ادھر تک لے جا, وہ فرمائش کرے گا. تو وہ کہے گا, اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اچھا اگر میں تمہیں یہاں تک لے جاتا ہوں نیکسٹ پھر دوبارہ نہیں کہنا, کوئی فرمائش تو نہیں. تو وہ کہے گا نہیں اے رب بس یہاں تک مجھے لے جا. اچھا اس کے بعد ایک اور درخت اللہ تھوڑے سے فاصلے پہ دکھائے گا, اس کا اور دل للچائے گا, کہے گا اے رب ذرا وہاں تک تو لے جا. اللہ مسکرائیں گے, اللہ کہیں گے ابھی تو نے کہا تھا کہ تو اور خواہش نہیں کرے گا. اس نے کہا نہیں اللہ بس یہ میری آخری خواہش ہے. وہاں جب لایا جائے گا ایک اور درخت اللہ دور سے دکھائے گا, وہ اس سے بھی خوبصورت ہوگا, اس سے بھی وسیع سایہ ہوگا. وہ پھر ظاہر لالچ لائے گا, کہے گا اللہ بس یہاں تک لے جا, اس کے بعد کوئی خواہش نہیں, پکی بات ہے. اللہ مسکرائیں گے, اللہ اسے وہاں تک لے آئیں گے. اس کے بعد اس سے جنت کا گیٹ دکھایا جائے گا, اللہ اکبر. اور وہ حیران ہوگا وہ نظارہ جنتیوں کو دیکھ کے, کیا نظارہ ہوگا وہ اس کے لیے, کیا سرپرائز ہوگا. تو وہ کہے گا کہ اللہ یہ کیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ تجھے اب جنت ملنے والی ہے. تو وہ کہے گا اے اللہ تو رب العالمین ہے, تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے. تو اس پہ وہ صحابی عبداللہ بن مسعود بہت کھل کے مسکرائے. تو صحابہ نے پوچھا آپ اتنا کھل کے کیوں مسکرا رہے ہیں. کہتے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ کہتے ہوئے بہت مسکرائے تھے, کہ اس نے کہا رب العالمین تو رب ہوتے ہوئے مجھ سے مذاق کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے نہیں یہ مذاق نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جب اسے جنت میں ڈالیں گے تو اللہ اسے کہیں گے اب یہ بتا کہ اگر تجھے دنیا جتنی جگہ دے دی جائے اس جنت میں تو خوش ہے. تو اسے یقین ہی نہیں آئے گا, وہ کہے گا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. تو پھر اللہ کہے گا اچھا یہ بتا اگر 7 گنا اور دے دی جائے تو پھر تیرا کیا کہنا ہے. تو یہ دیکھیں کہ اللہ جب ریلیف دیتا ہے وارث بھائی تو پھر اس طرح سے دیتا ہے, اور اسے 10 دنیا جتنی جو ہے وہ نعمت. سبحان اللہ. داؤد علیہ السلام ایک اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ فرمایا کہ یا داؤد اگر میرے بندوں کو پتہ چل جائے نا کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں تو میرے بندوں کے کلیجے پھٹ جائیں. اللہ جانتے ہیں نا کہ وہ ہمیں جتنا بتا رہے ہیں ہم اس کو بھی نہیں ڈائجسٹ کر پا رہے. تو وہ کہتے ہیں کہ داؤد اگر میرے بندوں کو یہ پتہ چل جائے کہ میں ان سے کس قدر محبت کرتا ہوں تو ان کے کلیجے پھٹ جائیں. اس وقت علی بھائی جو پوری امت مسلمہ کے اوپر جو حالات و واقعات ہیں, جو غزہ کے معاملات ہیں, کشمیر کے معاملات ہیں, شام لیبنان کے معاملات ہیں, برما کے معاملات, اور بحثیت مجموعی جو ہماری صورتحال ہے, بہرحال ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور نافرمانی کی ہے, ہم گنہگار ہیں, ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں اس کو. یہ جب تک پوری عالمی سطح پہ امت مسلمہ کی حیثیت یعنی بحیثیت پوری امت مسلمہ توبہ کی طرف راغب نہیں ہوگی, سچی بات ہے کہ ان ضلالتوں سے بھی ہم نہیں نکلیں گے. اللہ چاہتے ہیں ہمیں نکالنا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ صلح تو کر لو, میرے طرف آؤ تو صحیح. اگر 1 بالشت آؤ گے میں 2 بالشت آؤں گا, چل کے آؤ گے دوڑ کے آؤں گا. تو اس وقت بحیثیت امت ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زندہ قرآن یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. وہ چلے ہو پھر توبہ کرنی ہے تو پھر صحیح پکی سچی والی توبہ کرو نا.
ایسی توبہ کرو کہ تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہو جائے, وہ تو تیرے گناہ بھی معاف کر دے اور ماضی کی طرح حال اور مستقبل میں بھی وہی شان و شوقتیں عطا فرمائے. تو علی بھائی میں بھی اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بھی ویسی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اللہ کو محبوب ہے, مطلوب ہے, مقصود ہے. آمین یا رب العالمین. اور اللہ سب کی پریشانیاں آسان فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ حکمت دیں, پرسپیکٹیو دیں کہ ہم اس کی محبت کو کلیئرلی دیکھ سکیں اور شیطان کے وسوسوں سے بچائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں. تو بس یہی دعا کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے بھی اجازت لیں گے. جزاک اللہ خیر. اللہ آپ کا کام قبول کریں, آپ کے علم عمل میں اضافہ کریں, اسی طرح کام کرتے رہیں اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. اللہ دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے اور آپ کی جو نیک تمنائیں ہیں, نیک خواہشات ہیں, حاجات ہیں, اللہ اسے قبول فرمائے. اور اللہ ہمارے سننے والوں کی بھی جو آمین. حاجات ہیں, تمنائیں ہیں, خواہشات ہیں, مناجات ہیں, اللہ قبول و منظور فرمائے. بالخصوص ان بہنوں کے لیے, ان بھائیوں کے لیے جن کو نیک صالح رشتے مطلوب ہیں, ان کے لیے جن کو صحت کے مسائل ہیں, اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. ان بہن بھائیوں کے لیے جو معاشی اعتبار سے پریشان ہیں, اللہ روزگار, بہترین روزگار, رزق حلال اور کثیر عطا فرمائے. اور اللہ ہم سب کو اپنی محبت سے سرفراز فرمائے. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.